ایک پارک ہے، جگہ ہے ویک فیلڈ۔ ویک فیلڈ ایک جگہ کا نام ہے۔ لیڈز آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور شہر ہے لیڈز۔ لیڈز کے علاقے میں ہے ویک فیلڈ۔ وہاں ایک پارک میں وہ مجھے لے گئے، ہم پھرتے رہے۔ شام ہو گئی، تقریباً 4:30 بجے کا ٹائم ہوا تو 5 بجے اس پارک کا گیٹ بند ہونا تھا۔ تو دوستوں نے کہا آئیں چلیں واپس، کیونکہ ابھی اس نے گیٹ بند ہو جائے گا۔ تو وہاں ہم جب آئے، انہوں نے کہا پہلے چائے پی لیتے ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے۔ چائے پینے کے لیے ہم وہاں کنٹین پہ، پارک کی کنٹین پہ بیٹھ گئے۔ چائے ابھی ہم پی رہے تھے کہ ظاہر ہے وہاں بچیاں بچے سب کام کرتے ہیں، تو ایک وہ انگریز بچی آئی، اس نے آ کے کہا، اس نے ٹرے میں رکھے ہوئے تھے برگر، اور اس نے انگریزی میں، وہ اتنی تیز انگریزی بولتے ہیں کہ ہمارے پلے ککھ نہیں پڑتی۔ تو جو میرے ساتھی تھے وہ سمجھتے تھے، تو اس نے کچھ کہا، تو میں نے کہا کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ کہہ رہی ہے کہ 5 بجے کنٹین بند ہو جائے گی۔ یہ برگر بنے تھے صبح، اب رات گزر جائے گی، کل پھر ہم نے پھر کنٹین کھولنی ہے، اب یہ جو بچ گئے ہیں یہ اگر آپ پسند کریں، جتنا پسند کریں اتنا لے لیں، جتنے پسند کریں اتنے لے لیں۔ تو میں نے کہا یہ بنے ہوئے کس چیز کے ہیں؟ کہا کچھ گوشت کے ہیں اور کچھ جو ہیں سبزی والے ہیں۔ میں نے کہا سبزی والے 3 لے لیں، بندے ہم 3 تھے، ہم نے لے لیے۔ تو وہ خوش ہوئی جب ہم نے اسے 3 برگر لے لیے۔ میں نے کہا پیسے پوچھیں، انہوں نے کہا یہی تو کہہ رہی ہے کہ بھی پیسے نہیں لینے، مفت میں دینے ہیں، کیونکہ یہ آج ہی بنے تھے، فریج میں رکھیں گے تو صبح تک یہ باسی ہو جائیں گے، اور باسی چیز کسی گاہک کو دینی دیانتداری کے خلاف ہے، تازی جو دینی ہے، اس لیے یہ آپ مفت میں لے لیں۔ ہم نے 3 لے لیے، انہوں نے ٹیبل پہ رکھے۔ میں نے کہا اوپر دیکھیں کتنے کا ایک ہے؟ لکھا ہوا تھا کہ یہ 5.25 پاؤنڈ کا ایک ہے۔ کتنے کا؟ 1 پاؤنڈ کتنے کا ہے؟ تسی آکھو جنہاں دے کول ہے نا انہاں دے کول پوچھ۔ 1 پاؤنڈ تقریباً آج کل کا ریٹ ہے 235 روپیہ، تو 5 پاؤنڈ کے کتنا بنے؟ سارے ہی فیل ہو تسی۔ ہاں جی، 1 پاؤنڈ ہے تقریباً 235 یا 40 روپے کا۔ 5 پاؤنڈ 1100-1200 کے قریب۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ 1000 کا ہی کر لیں، 1000 روپیہ پاکستان کا بنتا ہے ایک برگر، اور انہوں نے دے دیے مفت، اور مفت اس لیے دیے کہ فریج میں رکھنا بے ایمانی ہے۔ رات اور ٹھنڈا ملک، وہاں 4 دن بھی پڑے رہتے تو فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن انہوں نے اس لیے مفت میں بانٹ دیے تاکہ گاہک کو باسی چیز نہ دی جائے، تازی دی جائے۔ ان تسی بھی دکاندار بھی بہت سارے بیٹھے ہو، جو ایسا ایک بھی آپ میں سے آدمی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، ڈنڈی نہیں مارنی۔ میرے سمیت ایک بھی آدمی مسلمان، داڑھی والا، دستار والا، حاجی، نمازی، غازی، میری پوری مسجد میں ایک بھی آدمی نہیں ہے جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہے کہ آج کی چیز آج ہی بیچتا ہوں، باسی نہیں بیچتا۔ پورا لاہور پھر لے،
جائیں شاہی مسجد، داتا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے حضرات، سارا لاہور پھریں، اب آپ مجھے بتائیں وہاں میرا حال، اگر میں مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہوں اور کہتا ہوں، میرا حال کیا ہوا ہوگا؟ اس سے زیادہ پسینہ مجھے آیا شرمندگی سے۔ کلمہ ہم پڑھتے ہیں، کلمے والے کام وہ کرتے ہیں، اور یہاں ایسے ایسے تماشے۔ سبزی منڈی کے ہم ہمسائے ہیں، سبزی منڈی پہ ریڑی والا میرا بھائی، نیچے سے شروع کرے نا، اس نے بلب لگایا ہوتا ہے، اور بلب کے ساتھ اس نے اگر رکھا ہوگا نا سیب، تو سیب کے ساتھ ایک اس نے ورقہ چپکایا ہوتا ہے، وہ بھی اس رنگ کا تاکہ سیب پہ روشنی پڑے اور سیب اور کالا کلو نظر آئے۔ بے ایمانی ادھر سے لے کر وزیر اعظم تک، چپڑاسی سے لے کر چیف جسٹس تک، رنگ روٹ سے لے کر چیف جرنل تک، ہم سارے کے سارے بددیانتی کی انتہا پہ ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں 2 مہینے ہو گئے بارش نہیں ہوئی۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے، وہاں بارش رکتی نہیں، یہاں کیسے بارش ہو؟ کیسے بارش ہو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ عالمین کا لفظ کاٹ کے لکھ دیں رب المسلمین۔ وہ رب العالمین ہے، اس کا ترازو تمہارے چیف جسٹس کا ترازو نہیں ہے، اس نے بھی تولنا ہے پورا کر کے۔ جو میرے قانون پہ پورا اترے گا بارش دوں گا، جو نہیں اترے گا پڑھتا رہے کلمہ۔ خدا سب انسانوں کا خدا ہے۔ میں تو اسی ایک بات کو پھر دہرا رہا ہوں، ایک انگریز ہے کلمہ وہ نہیں پڑھتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا سے کیا کہانیاں بناتے ہیں، وہ آج کی چیز کل پہ نہیں رکھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے گھاٹا پڑے تو پڑھتا رہے، لیکن کاروبار کو میلا نہیں کرنا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، وہ روزانہ یہی کرتے ہیں، ایک دن نہیں روزانہ یہی کرتے ہیں، ان کے ہاں بھوک نہیں ہے، ہم روزانہ بددیانتی کرتے ہیں، پھر بھوکے کے بھوکے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مہنگائی یہاں ہے وہاں نہیں ہے؟ یہاں مہنگائی 40% بڑھی ہے، وہاں مہنگائی 66% بڑھی ہے۔ وہاں بھی اب مہنگائی ہے، جو چیز 11 کی تھی وہ 22 کی اب مل رہی ہے۔ ان کی چیخیں نہیں نکل رہی، ہماری چیخیں بھی نکل رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم انفرادی طور پر بھی بددیانت ہیں، اجتماعی طور پر بھی بددیانت۔ ہمارا مولانا فضل الرحمان ہے، وہ بھی بے ایمانی کی انتہا پہ ہے۔ ہمارا وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، چیف ہے، وکیل ہے، مولوی ہے، بددیانتی کی انتہا پہ۔ ایک آدمی ہم میں سے نہیں، حاجی صاحب، نمازی صاحب، غازی صاحب، مولانا صاحب، پیر صاحب، ایک آدمی بتاؤ کوئی ہے ایسی جگہ جہاں کا آپ انگلی رکھ کے کہیں ہم بددیانتی کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں؟ لکھتے کچھ ہیں، ہوتا لکھتے ہیں کہ اس میں یہ ہے، کھولو تو اس میں آدھا بھی نہیں ہے۔ لکھتے ہیں خالص، جو بے ایمان جنہیں کہتے ہیں ہم۔ میں اس وقت وہیں تھا، گوشت ایک بہت بڑی کمپنی ہے وہاں،
اس نے گوشت بیچا، غلطی سے لیبل گوشت تھا اگر گائے کا، غلطی سے اس پہ لیبل کسی اور چیز کا لگ گیا، اور اگلو نے اٹھا کے عدالت میں مقدمہ کر دیا کہ چیز تھی یہ بکرا، انہوں نے بیچ دیا اس کو گائے کا گوشت کر کے، بددیانتی کی ہے، اگلو نے پکڑ کے پورے ملک میں وہ کمپنی ہی بین کر دی کہ یہ ہوا کیسے۔ وہاں نہ وکیل کام آئے نہ جج بکے، یہاں تو جج بھی بکتا ہے، وکیل بھی بکتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں بارش نہیں ہوتی۔ میرے بھائی بارش کیسے ہوگی؟ اس لیے بارش نہیں ہوتی، ہم بھوکے کیوں ہیں؟ وہاں گندم نہیں ہے، وہاں آٹا شاٹ نہیں ہوتا، یہاں گندم پیدا ہوتی ہے، آٹا شاٹ ہوتا ہے۔ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ وہاں آم نہیں پیدا ہوتا، آم پاکستان میں پیدا ہوتا ہے، ملتا آپ کو وہاں پہ ہے۔ یہاں وہاں مکئی پیدا نہیں ہوتی، مکئی ہم پیدا کرتے ہیں، لیکن یہاں شاٹ ہوتی ہے، وہاں شاٹ نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہم بے ایمان ہو گئے ہیں، اور اکیلے نہیں، اجتماعی بے ایمان۔ کوئی ایسی چیز بتائیں جس میں ہم ملاوٹ نہیں کرتے۔ وہاں جس چیز پہ بے ایمانوں کے ملک میں، میں یہ تاریزن کہہ رہا ہوں جنہیں ہم بے ایمان کہتے ہیں، بے ایمانوں کے ملک میں اگر لکھ دیا کہ یہ دودھ خالص ہے، ایک قطرہ بھی آپ ملاوٹ ثابت نہیں کر سکیں گے۔ لکھ دیا آرگینک، یہ چیز خالص ہے، ایک قطرہ بھی آپ اس میں کوئی لکھ دیں، وہ بس ہم لکھ کے بے ایمان۔ مرچ سے لے کر دوائیاں، اس سے بڑا ظلم دوائی انسان کو بچانے کے لیے ہوتی ہے، ہماری پوری کی پوری دوائی 2 نمبر۔ کبھی ڈاکٹر بولے، مولانا بولے، چپ، اس کے اوپر کبھی طوفان آیا، خاموشی، کوئی ہڑتال ہوئی، چپ، کوئی دھرنا دیا گیا، چپ۔ وجہ کیا ہے؟ بے ایمانی اور بددیانتی، ہر چیز میں سر سے لے کر پاؤں تک ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو اپنی کہانی بتا رہا تھا، میں ایک جگہ سے ایک